بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور انسان کو ورگلانے کے لیے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ سے عہد کیا ہوا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہوا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے تو وہ میری جالی کے اندر نہیں آئیں گے، میرے پھندے کے اندر، میرے جال کے اندر نہیں آ سکیں گے، باقی سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کو برائی میں لگائے، گناہ میں لگائے اور اس انسان کو دور کرے، مگر اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے احکامات کو مان کے آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم جو قرآن اتارتے ہیں یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن یہ روحانی، جسمانی، تمام کے تمام امراض سے شفا کا ذریعہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بدنی بیماریوں کے لیے مادی اشیاء کے اندر علاج کی خاصیات، خواص پیدا کیے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآنی آیات، مسنون دعائیں، ان کے اندر بھی ایک علاج کی تاثیر ودیت رکھی ہے۔ جیسے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الفاتحۃ شفاء لکل داء، اور کما قال کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور تفسیر کبیر کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ والی دعا جو ہے یہ لکھ کے اپنے چھوٹے بچوں کے گلو کے اندر ڈال دیا کرتے، لٹکا دیا کرتے تھے، اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے تو یہی دعا ان کو یاد کراتے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تعویذ جس کے اندر کوئی مسنون دعا یا قرآنی آیت لکھی ہوئی ہو اس کو گلے میں لٹکانا جائز ہے، اس نیت کے ساتھ، اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے اس تعویذ کی برکت سے شفا نصیب فرمائیں گے، حفاظت فرمائیں گے۔ تعویذ کے اوپر یقین کرنا یہ شرک کہلاتا ہے کہ جب یہ سمجھا جائے کہ تعویذ خود یہ مؤثر بالذات ہے تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی خود اعمال کرے، چھوٹے بچوں کے گلو کے اندر بھی تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے، اور تقریباً سب اہل علم سے ایسے معمولات بکثرت منقول ہیں کہ جو آج کل مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآنی آیات اور ادعیہ معصورہ سے علاج کے جواز کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی حدود کی رعایت رکھی جائے، اور ایسے تعویذات اور ایسے کلمات جن کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں، شرکیہ کلمے ہوں، ان سے بچا جائے، کیونکہ شرک سے بچ جانا ہی یہ ان گنت بیماریوں کا علاج ہے۔ تو قرآنی وظائف سے کما حقہ استفادہ، یہ توحید کے راستے کے اوپر چلنے والا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے احکامات کو ماننے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔